بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت میں پروردگار کا انداز دوسرا، پچھلی صورت میں نافرمانوں کو ڈرایا زیادہ گیا ہے، اور اس میں مرنے کے بعد کیا کیا ملنے والا ہے اس کا تذکرہ۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ حل کبھی کبھی حل معنی میں ہر جگہ بتایا تھا کیا، یہاں پر کیا کے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور حل کے معنی یہاں پر قد کے بھی ہو سکتے ہیں۔ حل کے معنی ہم کیا ہی رکھیں تو کیا کریں گے، حل اتا کیا آیا علی الانسان انسان پر حین ایک وقت من الدہر زمانے میں سے آیا، یعنی یقیناً آ چکا ہے انسان پر ایک وقت زمانے کا، لم یکن شیئا مذکورا نہیں تھا وہ ایسی چیز مذکورا جس کا ذکر کیا جائے۔ وہ کیا چیز تھا؟ ابھی جس اوپر کی صورت میں جو آخری لفظ آیا تھا، ایک قطرہ ناپاک تھا، اس کا کوئی نام نہیں لیتا تھا، کپڑے کو لگ جائے تو وہ ناپاک، جسم کو لگ جائے تو وہ ناپاک، جسم سے نکلے تو سارا جسم ناپاک۔ اللہ اکبر، وہ قطرہ ناپاک، پھر اللہ نے اس کو انسان بنایا، یہ بھول گیا یہ ساری باتیں۔ انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو، من نطفہ ایک قطرہ ناپاک سے، امشاج ملے ہوئے، مرد و عورت دونوں کا ملا اور پھر انسان بن گیا۔ نبتلیہ ہم نے اس کو پیدا کیا کس لیے؟ تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ فجعلناہ تو ہم نے اس کو بنایا، حالانکہ ساری مخلوق اس طرح اور بھی بنتی رہی مگر ان میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ہم نے اس کو بنایا سمیعا بصیرا، سننے والا، بصیرن دیکھنے والا، لیکن وہ جانوروں کی طرح سننا اور دیکھنا نہیں، اس طرح تو بھینس کو بھی کان ہیں، بھینس کو بھی آنکھیں ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ موٹی ہیں، اور کوا تو بڑے تیز دیکھنے والا ہے، اور چونٹی تو بہت زیادہ سونگھنے والی ہے۔ سمیعا بصیرا سے مطلب عقل و دانش دے کر بھیجا، فہم و فراست دے کر بھیجا، سمجھداری دے کر کے اس کو ہم نے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان ہو، اور سمجھداری سے خود وہ راستہ معلوم کرتا، مگر ہم نے مزید اس کو راستہ بتایا بھی۔ انا ہدیناہ بے شک ہم نے دکھا دیا اس کو، السبیل راستہ، سیدھا راستہ بتا دیا۔ اما شاکرن یا تو ہے شکر کرنے والا، و اما کفورا یا ہے ناشکری کرنے والا، دونوں راستے دکھا دیے۔ یہ شکر گزاری کا راستہ، یہ کفر و نافرمانی کا راستہ تیرے لیے کھلا ہوا ہے، تجھے مجبور کر کے نہ شکر کے راستے پر چلایا جائے گا نہ کفر کے راستے پر، دونوں راستے کھلے ہیں، کون سا اختیار کرتا ہے تو؟ لیکن یاد رکھ، اگر کفر کا راستہ اختیار کرے گا، آخر میں کفر کا لفظ آیا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا پہلے وہ تو سوچ۔ انا اعتدنا بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے، سلاسل زنجیریں، واغلالا اور توق، وسعیرا اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ ہائے ہائے وہ تیرے سامنے ہے، یہ کفر کا نتیجہ ہے، بچ اس سے۔ لیکن نافرمانوں کو بس ایک آیت میں ڈرا دیا، کافروں کے لیے کیا ہے؟ سلاسل ہیں، اغلال ہیں، سعیر ہیں، لیکن نیکوں کو کیا ملے گا اس کے لیے تفصیلی آگے تذکرہ۔ یہی انداز ہے قرآن کا، جب ایک صورت کے اندر ترغیب ہو تو دوسری میں ترغیب ہوتی ہے، جنتوں کا، نعمتوں کا تذکرہ۔ ان الابرار بے شک ابرار بہت نیکوکار لوگ، یشربون بار ان کی جمع ابرار، نیکوکار لوگ، یشربون پیئیں گے، من کاسن ایسے جام میں سے، کان مزاجھا جس میں ملاوٹ ہوگی، کافورن کافور کی، کافور دنیا میں تو ایک خوشبو ہے، تو یہ کیا چیز ہے جس میں ملاوٹ ہوگی؟ کافور۔ کافور کیا چیز ہے؟ عینن وہ ایک چشمہ ہے۔ اللہ اکبر، تو اس چشمے میں سے ان کو ذرا سا ملا کر دیا جائے گا، ان کن کو؟ ابرار کو، نیکوکاروں کو، تو اس چشمے میں سے کون پئیں گے؟ فرمایا اس میں یشرب پئیں گے بیہا اس چشمے میں سے، عباد اللہ وہ جو اللہ کے بندے ہیں، جن کو سورہ واقعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، جو آگے نکل جانے والے، السابقون بہت آگے بڑھ جانے والے، وہ اللہ کے خاص بندے اسی میں سے جام بھر بھر کے پئیں گے، اور عام نیکوکاروں کو اس میں سے ایک دو بوند ڈال کر کے دی جائے گی۔ وہ اس میں سے پئیں گے کیسے؟ فرمایا منہ نہیں لگائیں گے، یفجرونہا بہائیں گے وہ اس چشمے کو، تفجیرا زبردست طریقے سے بہائیں گے، مطلب حدیث میں تفسیر، ان کے ہاتھوں میں سونے کے ریموٹ کنٹرول ہوں گے، ان سے اشارے کریں گے، چشمے کو جدھر کہیں گے ادھر بہہ جائے گا، ادھر چلے گا۔ کوئی رہتا ہے 1000ویں منزل کے اوپر، وہیں اشارہ، وہیں چشمہ بہہ رہا ہے۔ یہ ہیں کون؟ عباد اللہ، اللہ کے خاص بندے کون ہوتے ہیں یہ؟ یوفون پورا کرتے ہیں یہ بالنذر منت کو پورا کرتے ہیں، مطلب جو اللہ نے حکم دیا وہ پورا نہ کریں، یہ تو بات ہی نہیں، بلکہ جو حکم اپنے اوپر خود لاگو کرتے ہیں۔ منت کیا ہے؟ ایک آدمی خود کہتا ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں 4 دن روزے رکھوں گا، میں 4 رکعت نماز پڑھوں گا،
خود اپنے اوپر فرض کرتا ہے. اللہ کے فرائض کو تو پورے کرتے ہی کرتے ہیں، جو خود اپنے اوپر فرض کرتے ان کو بھی پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ اور وہ ڈرتے ہیں یومن اس دن سے کان شرہ مستطیرا جس دن کی شر ہے اڑنے والی، جس کی پریشانی اڑ اڑ کے لگے گی ادھر ادھر لوگوں کو، اس دن سے ڈرتے ہیں. ڈرتے کیوں ہیں؟ گندے کام کیے، نیکیاں کر کر کے ڈرتے ہیں. نیکی کیا ہے ان کی؟ یطعمون الطعام کھلاتے ہیں کھانا، علی حبہ اس کی محبت میں. کس کی؟ اللہ کی محبت میں. کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکینا غریب کو بھی، و یتیما اور یتیم کو بھی، و اسیرا اور کمال بات یہ ہے کہ قیدی کو. اور ظاہر قیدی کون ہے؟ ان کا دشمن جو ان پر حملہ کر کے آتا ہے پھر گرفتار ہو جاتا ہے، پھر اس قیدی کو بھی کھلاتے ہیں. یہ مکی صورت ہے. مکہ میں فرمایا گیا اس طرح کھلاتے ہیں، مدینہ میں بدر کے موقع پر صحابہ نے کھلا کر دکھایا، خود بھوکے رہے اور قیدیوں کو کھانا کھلایا، اور قیدی شرمندہ ہو گئے کہ آپ خود بھوکے رہتے ہیں، ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے. کہا مگر ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں، ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے. انما نطعمکم مگر اخلاص کیا، اللہ اکبر. ساتھ میں کہتے جاتے ہیں غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو ان کی ویڈیو بنا کر اور ان کی بے چارگی کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، بلکہ ان کی عزتوں سے کئی کھلواڑ نہیں کرتے ہیں کہ کل اس غریب کا، یتیم کا بچہ کسی اچھے عہدے پر پہنچے، یہ فوراً ویڈیو دکھائے گا، ہاں میرے ٹکڑوں پر پل رہا تھا، دیکھو میں خیرات بانٹ رہا تھا، یاد ہے تجھے؟ اوہو نہیں، یہ وہ نہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ انما نطعمکم بے شک ہم کھلاتے ہیں تم کو لوجہ اللہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے چہرے کے لیے. ہمیں تو اس کا چہرہ دیکھنا ہے، اس کی طلب میں کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم نہیں چاہتے ہم تم سے جزاء کوئی بدلہ کہ تم ہمیں کھلاؤ، کل ہمارے لیے پریشانی آ جائے تو تم ہمارے کام آنا. نہیں یہ نہیں چاہتے. اس سے آگے کی بات جس سے اپنے آپ کو بری کرنا شاید میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آسان ہے. میرے جیسے آدمی کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے ناممکن ہے. ولا شکورا وہ ہے یہ بات. ہم نہیں چاہتے ہیں شکر کرنا، مطلب ہمیں یہ خواہش بھی نہیں کہ تم کہتے ہوئے جو تھینک یو ویری مچ شکریہ، نہیں ہمیں کیا شکریہ، تمہارے شکریہ کیا ضرورت ہے. ہم جس کو کھلا رہے ہیں بس اس کا دیکھتے ہیں وہ قبول کرے. کیوں؟ انا نخاف بے شک ہم ڈرتے ہیں من ربنا اپنے رب سے، یومن ایسے دن سے، عبوسن جس کی تیوری چڑھی ہوئی ہوگی. وہ جو قرآن کے خلاف کھڑا ہوا تھا اس نے تیوری چڑھائی تھی نا، فرمایا یہ دن آنے والا اس دن کی تیوری چڑھی ہوئی ہوگی. دن کی تیوری نہیں چڑھتی، لیکن اتنا سخت دن جس میں لوگوں کے ہونٹ کھچ جائیں اوپر کے اوپر نیچے کے نیچے، اس کو کہا وہ دن ہی ایسا ہے کہ اس کی تیوری چڑھی ہوئی ہے. قمطریرا جو بڑا سخت دن ہے. جب یہ کام کرتے ہیں عباد اللہ تو پھر اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ فوقا تو بچایا ہم ان کو اللہ تعالیٰ نے شر ذالک الیوم اس دن کی برائی سے، ولقاہم اور عطا کی اللہ نے ہم ان کو نظرتن تازگی بھی، وسرورن اور خوشی بھی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کتاب التفسیر ان کی روایتیں کم نقل کرتے ہیں، لغت زیادہ بیان کرتے ہیں. یہاں فرمایا کہ نظرہ کیا چیز ہے اور سرورہ کیا چیز ہے، دونوں خوشی، لیکن جو دل میں خوشی ہو اس کو نظرتن کہتے ہیں، اور جس کا چہرے کے اوپر نور نظر آئے اس کو سرورہ کہتے ہیں. وجزاہم اور بدلہ دیا ان کو بما اللہ نے ان کو بدلہ دیا بما صبروا ان کے ڈٹ جانے کی وجہ سے. بڑے حالات آئے مگر یہ ڈٹے رہے. بدلہ دیا اللہ نے ان کو کیا دیا بدلہ؟ جنتن جنت دی، وحریرا اور ریشم کے کپڑے دیے، متکئین ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، فیہا اس جنت میں، علی الارائک اریکتن کی جمع مسیریوں کے اوپر، یعنی بہت خوبصورت پلنگ. اصل میں مسیری کس کو کہتے تھے؟ جس پر دلہن کو بٹھانے کے لیے مہینوں تک سجاتے تھے. لا یرون نہیں دیکھیں گے وہ فیہا اس جنت میں، شمسن سورج کو، ولا زمہریرا اور نہیں دیکھیں گے وہ ٹھنڈک کو. مطلب نہ تیز گرمی اور نہ وہاں ٹھنڈ، چونکہ تیز گرمی سے بھی تکلیف ہوتی ہے، ٹھنڈ سے بھی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کا تو وہاں گزر ہی نہیں ہے. ہائے وہاں درمیانہ موسم ہے. ودانیتن اور جھکے ہوئے ہیں، علیہم ان کے اوپر، ظلالھا اس باغ کے سائے، وذللت اور جھکائے گئے ہیں، قطوفھا قطف ان کی جمع بھی پیچھے گزرا، پکے ہوئے میوے، اس کے پکے ہوئے میوے جھکا دیے گئے ہیں تذلیلا زبردست طریقے سے. بیٹھا ہے تو بیٹھا بیٹھے توڑ لے، کھڑا ہے تو کھڑا کھڑا توڑ لے، لیٹا ہے تو لیٹا ہوا توڑ لے. اللہ اکبر. یہ تو خود سایہ اور خود ان کے میوے کھا رہے ہیں تو کیا نوکر چاکر نہیں ہوں گے؟ اور نوکر چاکر کا تو پوچھے ہی مت. وَيُطَافُ اور گھمایا جائے گا علیہم ان کے سامنے
بِآنِيَةٍ برتن من فضہ چاندی کے، وَأَكْوَابٍ اور گلاس بھی، كَانَتْ قَوَارِيرَا وہ چاندی کے، وَأَكْوَابٍ اور گلاس بھی گھمائے جائیں گے چاندی کے، مگر چاندی کیسی ہوگی؟ كَانَتْ قَوَارِيرَا وہ ہوگی شیشے کی۔ یعنی کوئی چاندی سوچ کر کے دنیا کی یہ میلی چاندی نہ خیال کرے جس کو ہر روز دھونا پڑتا ہے، یہ جنت کی چاندی ہے، یہ شیشے کی چاندی۔ کیا ہے؟ اب شیشہ بھی اور چاندی بھی اللہ ہی جانتا وہ کیسی چاندی ہے۔ کانت قواریرا ہوں گے وہ شیشے کے، قواریرا من فضہ شیشہ ہوگا من فضہ چاندی کا، اور پھر اس کے اندر جو ہوگا، جب برتن اتنے خوبصورت ہیں تو اندر اس کے کیا ہوگا؟ اس کا تو بعد میں سوچو، جو خادم ہیں وہ کیسے سلیقہ مند ہیں، قدروہا تقدیرا وہ ناپیں گے اس کو زبردست طریقے سے۔ مطلب جنتی چاہتا ہے کہ آدھا گلاس پیوں، ان کو خود بخود پتہ چلے گا آدھا پیش کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں 2 لیٹر کا جگ پینا چاہتا ہوں، 2 لیٹر کا پیش کر دیں گے، سب ان کو معلوم۔ وَيُسْقَوْنَ اور پلایا جائے گا ان کو، فیہا اس میں، کاسن ایسے جام میں سے، کان مزاجھا زنجبیلا جس میں ملاوٹ ہوگی زنجبیل کی۔ جنت کی زنجبیل کیا ہے؟ عینن وہ ایک چشمہ ہے، فیہا جنت میں، تسمى اس کا نام رکھا گیا ہے سلسبیلا، سلسبیل مسلسل بہنے والا، بہ رہا ہے۔ آہا برتن ایسے ہیں، تو پھر برتن کے اندر کیا ہوگا؟ فرمایا وہ اس سے اندازہ لگاؤ کہ برتنوں کو لے کر جو چل رہے ہیں کھلانے والے نوکر، وہ نوکر کیسے ہیں؟ وَيَطُوفُ اور چکر کاٹیں گے علیہم ان کے سامنے، ولدان ایسے بچے، مخلدون جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، اذا رأیتہم جب تو ان کو دیکھے گا، حسبتہم تو ان کو گمان کرے گا، لؤلؤا منثورا وہ موتی ہیں جو پارک میں بکھیر دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے دوڑ رہے ہیں جیسے کہ موتی چمک رہے ہوں۔ جب کھلانے والے ایسے، برتن ویسے، اندر کی چیز نہ دیکھی ہو، تب بھی آدمی کو بھوک نہیں ہے، پھر بھی کھانے کا دل چاہے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ اور جب تم دیکھے گا، ثم وہاں پر رأیت دیکھے گا، نعیماً وملکاً کبیرا دیکھے گا تو نعمتیں ہی نعمتیں، وملکاً کبیرا اور بہت بڑی بادشاہی، عالیہم ان پر ہوں گے ثیاب سندس باریک ریشم کے کپڑے، خضر اور سبز رنگ کے، واستبرق اور موٹے ریشم کے کپڑے، جو جس کو پہننا چاہے وہ پہنے، مگر جنت کی ریشم دنیا کی نہیں۔ وحلوا اساورا اور پہنائے جائیں گے ان کو من فضہ، اساور، اساور کی اسورت ان کی جمع، کنگن، کس کے کنگن؟ من فضہ چاندی کے کنگن، اور کبھی سونے کے کنگن، مردوں کے مردانہ، عورتوں کو زنانہ۔ آئے ہائے آخری نعمت، اللہ اکبر۔ جنت کے غلاموں نے بھی ان کو نعمتیں پیش کی اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں پیش کی، یہ سب کچھ ملا۔ آخر میں کیا ملے گا؟ سقاہم پلائے گا ان کو، ربہم ان کا رب، شرابا طہورا پاک پینے کی چیز۔ اب کیا ہے پاک پینے کی چیز؟ بغیر تشریح کے چھوڑ دو، اس لیے کہ رب کیسے پلائے گا، کیا پلانے کی چیز ہوگی، بس اس کو آدمی نہیں تصور کر سکتا ہے، اور جب رب نے پلا دیا تو آگے کسی نعمت کا تذکرہ بھی نہیں۔ اب کون سی نعمت بچ گئی؟ انہا بے شک یہ، کان لکم ہوگی، لکم تمہارے لیے، جزاء جزا یہ تمہارے لیے بدلہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا اور ہے تمہاری کوشش مشکوراً اس کی قدر کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ایک غلام کو یہ کہے آقا، دنیا میں کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ مثال کے بغیر، ایک صرف بات سمجھانے کے لیے کہ اس کو اتنا کچھ پیش کرے، تو وہ کتنے دن بیان کرتا رہتا ہے کہ جناب سر نے تو خود اٹھ کر کے مجھے گلاس پیش کیا اور پھر کہا کہ بھائی یہ آپ کی محنت کا آپ کو صلہ مل رہا ہے، تو اس کو کیا خوشی حاصل ہوتی ہے، تو اللہ کے بندوں کو کیسی خوشی ہوگی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہاں واپس آ گئے۔ کون سی بات شروع ہوئی تھی؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ہم نے ان کو راستہ بتا دیا تھا۔ تو یہ جنت کا راستہ کوئی کہے ہے بڑا مشکل، فرمایا کہاں مشکل ہے، راستہ ہم نے بتا دیا۔ انا نحن نزلنا بے شک ہم نے اتارا علیک پر القرآن قرآن کو تنزیلا تھوڑا تھوڑا کر کے، بس اس قرآن سے اپنا دامن جوڑ لو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ فاصبر
تو صبر کیجئے، ڈٹ جائیے آپ لحکم ربک، اپنے رب کے فیصلے کے لیے، ولا تطع، اور مت بات مانے منہم، ان میں سے آثمن، کسی گناہ کرنے والے کی، او کفورا، اور کسی ناشکرے کی، واذکر اسم ربک، آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، بکرتن، صبح بھی، واصیلا، اور شام کے وقت میں بھی، ومن اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں بھی، فاسجد لہ، آپ اس کے لیے سجدہ کیجئے، وسبحہ، اور تسبیح بیان کیجئے اس کی، لیلا طویلا، لمبی رات۔ کیا مطلب؟ فصبر، ڈٹ جائیے۔ یہ ڈٹنے کی کیفیت کیسے نصیب ہوگی؟ فرمایا اس کے لیے آپ یہ لمبی لمبی عبادت کیجئے۔ انہا اولا، چھوڑ دیجئے ان کو، یہ بے وقوف ہیں، یہ سارے کے سارے یحبون، پسند کرتے ہیں، العاجلۃ، جلدی ملنے والی دنیا کو، اور پیچھے کس کو چھوڑ رہے ہیں؟ وَيَذَرُونَ، اور چھوڑتے ہیں، وَرَاءَهُمْ، اپنے پیچھے، يَوْمًا ثَقِيلًا، بھاری دن کو، اس کا خیال ہی نہیں، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے، اور کتنی خطرناک چیز پیچھے چھوڑ رہے ہیں جس کی طرف دھیان نہیں۔ نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا، وشددنا، اور ہم نے مضبوط کیا، اسرہم، ان کے جوڑوں کو، وَإِذَا شِئْنَا، اور جب ہم چاہیں گے، بدلنا، بدل دیں گے، امثالہم، ان جیسوں کو، تبدیلاً، زبردست طریقے سے، اگر ہم چاہیں تو ان کو ہٹائیں اور دوسروں کو لائیں۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء، تو جو کوئی چاہے، اتخذ، بنا لے، اتخذ پیچھے جوڑ کر کے، الی ربہ سبیلا، اپنے رب تک پہنچنے کے لیے، سبیلا، راستہ، وما تشاءون، اور لوگو تم نہیں چاہ سکتے ہو، مطلب تم تمنا کرو، اس کے بعد توفیق میں عطا کروں گا، تم قدم بڑھاؤ، چلاؤں گا میں، تم خیال کرو، اس کی توفیق میں دوں گا، وما تشاءون، اور تم نہیں چاہو گے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، ان اللہ کان علیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکیما، حکمت والا ہے، یدخل من یشاء، داخل کرتا ہے رحمت، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، فی رحمتہ، اپنی مہربانی میں، والظالمین، اور ظالم لوگ، اعد، تیار کر رکھا ہے اس نے، لہم، ان کے لیے، عذابا علیما، دردناک عذاب۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے اس سورت کا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔